بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا مولانا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ العظم فی الارضین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم۔ دعائے افتتاح کی شرح کو لے کر مسلسل آپ کی خدمت میں اس کے مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش ہے اور میں حاضر ہو رہا ہوں، اور آج یہ سلسلہ دعائے افتتاح کا 13واں حصہ ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ پروردگار اپنے بندوں کے سلسلے سے اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ رب اپنے بندے کو لے کر کب فکر مند ہوتا ہے، فکر مندی اسے کس بات کو لے کر ہے۔ کیا پروردگار ہماری عبادتوں کو جب دیکھتا ہے تو اس کے وجود کے اندر فکر مندی پیدا ہوتی ہے کہ میرا بندہ میری عبادت کر رہا ہے؟ یا پروردگار جب دیکھتا ہے کہ ایک بندہ انفاق کر رہا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اس بندے کے مرتبے کو خدا کے نزدیک اتنا بلند کرتا ہے کہ پروردگار اس کے لیے فکر مند ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، فکر مندی جو ہے، جب ایک انسان کسی کے لیے فکر مند ہوتا ہے تو اس کو مشکل میں نہیں دیکھ سکتا۔ جب انسان کسی کے لیے پریشان ہوتا ہے تو اس کو پریشانی میں نہیں دیکھ سکتا کہ بھائی اس کو لے کے میں فکر مند ہوں، میرے دل میں احساس ہے کہ یہ وہ شخص ہے کہ اگر یہ پریشان ہوگا تو مجھے تکلیف ہوگی۔ تو یہ ایک اہم رخ ہے جس کے اوپر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مثلا ایک بچہ ہے، اگر ماں اس کے لیے فکر مند ہے تو اب بچہ اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ ماں میرے لیے فکر مند ہے، لہٰذا پورا بھروسہ وہ ماں کے اوپر کرتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی مشکل آئے، کوئی بھی پریشانی آئے، اگر ماں بیٹے کا ریلیشن اچھا ہے تو سب سے پہلے بچہ آئے گا اپنی ماں کو بتائے گا، اور ماں ہی کو وہ اپنے لیے سب سے زیادہ ہمدرد سمجھتا ہے۔ اور چونکہ ماں فکر مند رہتی ہے، لہذا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ماں چونکہ فکر مند رہتی ہے، بچے کو خیال نہیں ہوتا اپنے کھانے کا، ماں کو خیال ہوتا ہے بیٹا 1 بج گیا ابھی تک تم نے کھانا نہیں کھایا۔ مثلا اگر ماہ مبارک کا سلسلہ ہے تو مثال کے طور پر افطار تم نے تھوڑا سا کیا تھا، وہ خود اپنے بارے میں، اس کو خود بھوک لگ رہی ہے، اسے خود پتہ ہے مجھے کتنا افطار کرنا ہے، لیکن ماں کہتی نہیں یہ تھوڑا سا اور لے لو۔ یا مثال کے طور پر سحری میں، اب وہ سو رہا ہے سحر کے وقت میں، ماں اسے اٹھا رہی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر شادی ہو جاتی ہے تو جو خیال رکھنے والی زوجہ ہے وہ فراموش کر جاتی ہے، وہ بھول جاتی ہے، لیکن ماں تھکی ہوئی بھی ہوتی ہے تو اپنے بیٹے کو اٹھاتی ہے۔ تو یہ بیٹے کو اٹھاتی ہے، یہ کس وجہ سے اٹھاتی ہے؟ چونکہ فکر مند ہے، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے سلسلے سے ماں فکر مندی کا اظہار کرتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں، بیٹا تم یہ باہر جا رہے ہو، تم نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہے، بیٹا تم باہر جا رہے ہو، اس طرح سے تم اپنے مثال کے طور پر جوتے جو تم نے پہننا چاہیے تھے نہیں پہنے، موزے تم نے جو پہنے ہوئے ہیں گندے پہنے ہوئے ہیں، اس کو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ماں ان کا خیال رکھتی ہے۔ تو جو فکر مند ماں اپنے بچے کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھتی ہے، اگر پروردگار کسی کی فکر کرے تو ماں سے تو کہیں زیادہ وہ فکر کرتا ہے۔ اس لیے کہ روایت کہتی ہے کہ پروردگار ان لرحمت اللہ تعالی 100 درجہ، اللہ کی جو رحمت ہے اس کے 10 درجے ہیں، اور پروردگار نے اس 10 درجوں میں صرف 1 درجہ اس دنیا میں جو رحمت پروردگار کا ہے وہ جاری و ساری کیا ہے۔ 99 درجے جو رحمت کے ہیں، پروردگار کے 99 حصے رحمت پروردگار کے وہ اس کے پاس ہیں، اور وہ پروردگار محشر میں اپنے بندوں کے لیے لے کے آئے گا اور رحمت کے دروازوں کو کھولے گا، اور وہ جو 99 حصے پروردگار کے پاس ہیں اور 1 حصہ ہے، اسی 1 حصے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی رحمتیں ہیں، اگر کسی انسان کا دل کسی کے لیے تڑپ رہا ہے، بھائی کی بھائی سے محبت ہے، باپ کی بیٹے سے محبت ہے، اور خاص طور پہ ماں کی محبت، یہ ایک رحمت پروردگار کی جھلکی ہے جو اس دنیا میں پروردگار نے جاری و ساری کی ہے۔ تو وہ پروردگار کہ جو اپنے بندوں کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، اگر وہ اپنے بندوں کے لیے فکر مند ہو جائے تو کوئی سوچ سکتا ہے کہ کسی بھی منزل پر ایک بندے پروردگار کی حیثیت سے اگر ایک انسان زندگی گزار رہا ہے
تو اسے کوئی نقصان پہنچا دے نہیں پہنچا سکتا۔ دیکھیں ایک منزل پر کسی نے بڑی اچھی ایک مثال دی ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کمپنی میں ہیں تو اس کمپنی میں مثلاً اگر پیمنٹ وغیرہ کا کچھ مسئلہ ہے یا بینک سے کچھ نکالنا ہے رقم، تو کبھی ایسے قانون ہوتے ہیں کہ 2 سائن ہوں گے، 2 دستخط ضروری ہیں۔ ایک مثال کے طور پر جو ہیڈ ہے، ایک مثلاً فرض کریں جو مینیجر ہے، یعنی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک انسان لوٹ نہ لے کمپنی کو، تو اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی 2 دستخط کی ضرورت ہے۔ ایک مثال کے طور پر صدر کا دستخط ہے، ایک مثلاً سیکریٹری کا دستخط ہے۔ 2 دستخط جب تک نہیں ہوں گے تب تک پیسہ نہیں نکلے گا۔ اس دنیا کا جو سسٹم پروردگار نے بنایا ہے وہ بھی اسی طریقے سے ہے کہ یہ ٹھیک ہے کچھ تم چاہتے ہو، تم نے تو سائن کر دیا، تمہیں یہ چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب تک وہ دوسرا دستخط نہیں ہوگا وہ خدا کے ہاتھ میں ہے، تب تک کچھ ہو نہیں سکتا۔ دنیا کسی کو ذلیل کرنا چاہے، ٹھیک ہے، دنیا اسباب مہیا کر سکتی ہے، وسائل فراہم کر سکتی ہے کسی کو ذلیل کرنے کی، لیکن جب تک پروردگار کی جانب سے اس چیک پر دستخط نہیں ہوں گے وہ کیش نہیں ہوگا۔ پروردگار کی جانب سے جب تک دستخط نہیں ہوں، تو ایک منزل یہ ہے کہ جہاں پر ہمارا رب اگر کسی چیز کی طرف اگر اشارہ نہ کرے اور حکم نہ دے تو وہ چیز ہو نہیں سکتی ہے۔ تو یہ اگر منزل ہے تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پروردگار کی جانب سے اگر امر نہیں ہو رہا ہے تو دنیا کسی بھی طرف چلی جائے کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اب اگر وہ فکر مند ہے ہمیں لے کے، دیکھیں کبھی کیا ہے کہ ہم ایک جگہ پر مثلا زندگی گزار رہے ہیں، کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن سینہ چوڑا کر کے ہم چلتے ہیں، کوئی کچھ بولتا نہیں ہے، کیوں؟ ابھی فلاں صاحب جو بڑے ہیں، جو فلاں مثال کے طور پر بلڈر ہیں یا فلاں صاحب جو منسٹر ہیں، ان کا ہاتھ اس کے سر پر ہے، خود اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ ہاتھ اس کے سر پر ہے ہر ایک انسان احترام کرتا ہے۔ فلاں منسٹر صاحب ان کی وہاں پہ آمد و رفت ہے، ان کا آنا جانا ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ تو اگر کسی ایک منسٹر کے یہاں، کسی ایک وزیر کے یہاں آنا جانا ہو تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہاں یہ مثال کے طور پر یہ اس قسم کا آدمی، آج کل منسٹر تو بہت دور کی بات ہے، آپ آج کل کی دنیا میں دیکھ لیں، یہ ذرائع ابلاغ، یہ میڈیا، یہ صحافت، یہ جرنلزم جسے آپ کہتے ہیں، اسے کبھی جمہوریت کا چوتھا ستون کہا جاتا تھا، اب تو یہ ستون ہی بہرحال منہدم ہو گیا ہے، اس لیے کہ آزاد صحافت رہی نہیں ہے، یہ ایک غلامانہ طرز زندگی ہے، اس کی تو بات ہی الگ ہے، وہ بہرحال بریکٹ میں ایک بات آگے تو عرض کر رہا ہوں، لیکن اس کو چھوڑیں۔ اگر کسی کا تعلق آج میڈیا سے ہے تو اس کو بھی لوگ جو ہے اس اعتبار سے کہ کہاں سے کہاں بات کا بتنگڑ بنا دے، کہاں سے کہاں کیا کر ڈالے، تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ ان کا تعلق فلاں سے ہے، وہ فلاں چینل سے ہیں، فلاں جگہ پر ان کی آمد و رفت ہے، فلاں لوگوں سے ان کے کانٹیکٹس ہیں۔ تو اگر آج اس دنیا میں کسی سے معمولی سا اگر کسی کا رابطہ ہو جاتا ہے، کسی وزیر سے، کسی منسٹر سے، کسی بڑے آدمی سے، کسی بلڈر سے، تو لوگ بچ کے رہتے ہیں کہ بھائی اس سے ذرا بچ کے رہنا، یہ اس کے سر پر فلاں کا ہاتھ ہے، ہاں، جبکہ کسی کے یہاں تھوڑا سا آمد و رفت ہوئی ہے۔ اور اگر کوئی ایک بندے پروردگار ہو جس کی تھوڑی آمد و رفت نہ ہو، وہ 5 وقت رب کے سامنے آتا ہو، بار بار رب کی خدمت میں حاضر ہوتا ہو، اور صرف بار بار رب کی خدمت میں نہیں، ہر ایک منزل پر دعا کے ذریعے سے وہ خدا سے جڑا ہوا ہو، اس کے لیے رب سے جڑنے کے لیے مسجد کی ضرورت نہ ہو، وہ اپنے رب کی بارگاہ میں ہر ایک منزل اپنے دلوں کے تاروں کو وہ خدا سے جوڑے ہوئے ہو، تو سوچیں کہ اگر آج کی دنیا میں معمولی لوگوں کا ہاتھ کسی کے سر پہ ہوتا ہے اسے غیر معمولی بنا دیتے ہیں، پروردگار جس کے سر پہ اپنا ہاتھ رکھ دے تو اس کی منزل کیا ہوگی۔ یہ جو دعا ہے، دعا افتتاح، یہ ایک ایسی دعا ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اپنے رابطے کو اپنے رب سے، اپنے مالک سے کیسے گہرا کریں، کیسے عمیق بنائیں، اور یہ وہ منزل ہے کہ اگر یہ رابطہ گہرا ہو جائے اور یہ رابطہ دیرپا ہو جائے تو ہمارے وجود کے اندر شیرینی، لذت مناجات اور مناجات کی شیرینی ہمارے وجود کا حصہ بن جائے گی۔ چونکہ یہ ساری چیزیں دیکھیں کیا ہوتا ہے، اب آج کل ایک مرحلہ ہے کہ مثلا بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ مثال کے طور پر وہ ڈائبٹیز کا شکار ہیں، شوگر ہے انہیں، چائے ان کو اچھی نہیں لگتی، اب وہ جو میٹھی چائے ہے اسے نہیں پئیں گے، وہ کہیں گے کہ ہمارے لیے مثلا پھیکی چائے، وہ مرض کی بنیاد پہ، لیکن وہ لوگ جو مریض نہیں ہیں، کسی مرض کا شکار نہیں ہیں، تو ان کو اگر پھیکی چائے دیں گے وہ پینے کے لیے تیار نہیں ہوگا،
کہے گا بھائی اس میں تھوڑی سی شکر لاؤ، یا کچھ تو ایسی چیز لاؤ میٹھی، کھجوری دے دو، کچھ تو ہو، شہد ہو، کہ یہ چائے پینے کے لائق بن جائے۔ تو بھائی وہ چائے وہ بھی ہے جو پھیکی ہے، اور وہ شخص تو پی رہا، کہا بھائی یہ تو ان کے لیے مسئلہ ہے، یہ اگر میٹھی پئیں گے تو ان کے لیے مشکل ہو جائے گی، لیکن ہم پھیکی چائے نہیں پی سکتے، ہم مریض تھوڑی نہیں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ جو صحت مند ہے وہ پھیکی چائے نہیں پیے گا، وہ جائے گا شیرینی کی طرف۔ جس طریقے سے جسم کی صحت ہے اسی طریقے سے روح کی صحت ہے۔ روح کی صحت ہم سے کہے گی کہ ہم وہ عبادت کریں کہ جس عبادت کے اندر مٹھاس ہو۔ وہ جو افراد ہیں جو مریض ہیں وہ کریں گے، وہ پھیکی عبادت ان کی ہوگی، وہ ان کے لیے ہے، ہم تو پھیکی عبادت نہیں کر سکتے۔ ہم پھیکی چائے پینے کے لیے تیار نہیں ہیں، پھیکی عبادت، پھیکی نماز ہم سے نہیں ہوگی، پھیکی نماز، اور ہمیں اسے مزہ ہی نہیں آئے گا، وہ کہے گا نہیں یہ نماز ہماری نہیں ہوئی، اس میں مزہ نہیں ہے۔ وہ تلاوت قرآن کرے گا جب تک مٹھاس نہ ہو، لیکن یہ مٹھاس آئے کہاں سے؟ یہ پھیکی عبادتیں جو آج ہو گئی ہیں یہ اس بنیاد کے اوپر ہیں کہ پروردگار نے مناجات کی لذت کو چھین لیا ہے، اور کبھی کبھی پروردگار لذت مناجات کو چھین لیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو حدیث ہے اور جو روایت ہے اس میں مناجات ہے جو رب کی بارگاہ میں، مختلف احادیث میں آپ کو ملے گا کہ پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا کی گئی ہے کہ پروردگار تو ہی ہے جو لذت مناجات دیتا ہے، تو ہی ہے جو مناجات کی شیرینی کو ہمارے وجود کے اندر سرایت کرتا ہے، مالک لذت عبادت عطا فرما۔ تو مناجات کا جو انداز ہے وہ یہ ہے، الہی اذقنی حلاوت محبتک، میرے مالک اپنی محبت کی مٹھاس ہمیں چکھا دے۔ اس لیے کہ یہ دنیا کی چیزیں ہیں، یہاں پر ہم اگر مٹھائی کھا رہے ہیں تو مٹھاس اس میں ہم ڈھونڈ لیں گے کہ شیرینی کہاں پر ہے، شکر کہاں پر، لے آئیں گے، شہد ڈال دیں گے، لیکن جب عبادتیں ہیں تو عبادتوں کی مٹھاس ہم کہاں سے لے کے آئیں گے؟ وہ ہمارے پاس نہیں ہے، عبادتوں کی مٹھاس خدا کے پاس ہے۔ اس کے لیے مناجات ضروری ہے۔ تم چاہتے ہو کہ مٹھاس ہو عبادتوں میں، اور تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم دعا کرو۔ کیوں؟ الدعاء مخ العبادہ، عبادتوں کے مغز کو دعا کہتے ہیں۔ جب تم دعا کرو گے تب یہ منزل آئے گی کہ شیرینی، ذکر کی شیرینی، حلاوت عبادت پروردگار تمہیں عطا کرے گا۔ اور یہاں پر یہ قابل غور مرحلہ ہے کہ ذکر پروردگار کسی ایک چیز کے اندر محدود نہیں ہے۔ کبھی انسان ظاہری زبان سے ذکر پروردگار کرتا ہے، کبھی اس کا دل ذاکر ہوتا ہے، کبھی اسماء خدا کو زبان پر لے کے آتا ہے اور اس سے لذت کا احساس کرتا ہے، اور کبھی وہ اپنے دل کو خدا کے سامنے جھکا دیتا ہے۔ ذکر کے اگر آپ مراتب کو دیکھیں اور ذکر کے اقسام کو دیکھیں تو ہمیں ملے گا کہ ذکر دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ذکر جلی ہے، اور ایک ذکر وہ ہے جو ذکر خفی ہے۔ ذکر جلی کیا ہے؟ کہ جہاں پر انسان زبان سے ذکر کر رہا ہے۔ ذکر خفی وہ ہے کہ انسان اپنے دل کی گہرائیوں سے خدا کو پکار رہا ہے، یہ ذکر خفی ہے۔ لیکن جہاں پر بھی ذکر ہوتا ہے، ذکر ہمیشہ زنگ کو، جو دلوں میں زنگ لگ گئی ہے، اس کو صاف کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور بہت سارے ایسے اذکار ہیں کہ جن کے لیے کہا گیا ہے کہ بار بار اپنی زبان پر لاؤ، جیسے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے وجود کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور ہم جب ذکر کرتے ہیں، مثلا مثال کے طور پر پروردگار کی بارگاہ میں قرآن کی دعا ہے رب اشرح لی صدری، تو ہم اپنے وجود کو وسعت دیتے ہیں، اپنے ظرف وجودی کو پھیلنے کی دعا کرتے ہیں۔ جو چھوٹے چھوٹے سکڑے ہوئے انسان جو بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں لیکن ان کا وجود چوہے کی طرح ہے، ان کا وجود بلی کی طرح ہے، یہ اپنے وجود کے اندر چڑیا کا دل رکھتے ہیں، یعنی جیسے ہی چڑیا کا دل کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے، بس اس طریقے سے ان کا دل بہت چھوٹا سا ہے۔ یہ چھوٹا سا دل ہر ایک چیز کو دیکھتا ہے کہ یہ چیز ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی، وہاں پہ تڑپ جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ اس وجود کے اندر وسعت نہیں ہے۔ جناب موسیٰ جیسا نبی سوچے کتنا وسیع القلب ہوتا ہے، کتنا بڑے دل کا حامل ہوتا ہے، وہ دعا کر رہا ہے کہ مجھے فرعون کے سامنے جانا ہے پروردگار، تو کیا کروں؟ طاقت دے دے، اسلحہ دے دے، میرے اندر اتنی توانائی دے دے کہ فرعون سے مقابلہ کر سکوں، مجھے ایک بڑا لشکر دے دے۔ نہیں، نہ بڑا لشکر کام آئے گا فرعون کے مقابلے پر، نہ طاقت کام آئے گی۔ کیا کام آئے گا؟ دل کا بڑا ہونا،
رب اشرح لی صدری، میرے دل کو کشادہ کر دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے لوگ اپنے دل کے ذریعے سے ہوتے ہیں، اپنے گھر کے ذریعے سے نہیں ہوتے، اپنے عہدے کی بنیاد کے اوپر نہیں ہوتے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے ہمیں یہ دعا آشنا کر رہی ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک ہم سب کو ذوق بندگی عنایت فرمائے انشاءاللہ۔